السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک عرب نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے چھپ چھپا کر ایک فلپائنی عورت سے نکاح کیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ عرب نوجوان جس نے اپنی بیوی سے چھپ چھپا کر ایک فلپائنی عورت سے رشتہ ازدواج قائم کیا تھا، نکاح کیا تھا، یہ آدمی بیمار پڑ گیا اور موت و حیات کی کشک مکش میں مبتلا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی، لیکن اس کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت ملاحظہ کیجیے، اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور الفت، محبت اور مودت ملاحظہ کیجیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر اسے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے آپ کی والدہ سے چھپ چھپا کر ایک فلپائنی عورت سے نکاح کر رکھا ہے اور اس کا مکمل ایڈریس اپنے اس بیٹے کو سمجھا دیا اور وصیت کی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا تو میری اس بیوی کو، اپنی اس والدہ کو بھی وراثت میں سے ضرور حصہ دیجیے گا۔ یہ میری آپ کو وصیت ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ عرب نوجوان اس کے جسد انصری سے اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اس کے بیٹے نے عدالت میں کھڑے ہو کر قاضی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ میری ایک اور والدہ محترمہ بھی، کہ میرے ابا حضور نے ایک فلپائنی عورت سے نکاح کر رکھا تھا، اس کو بھی وراثت کے اندر برابر کا حصہ دیجیے۔ یہ واقعہ محترم ناظرین و سامعین ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس فلپائنی عورت کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ اس کا بڑا بیٹا جس کو ایڈریس بتایا گیا تھا وہ گیا فلپائن کے اندر اور اس گھر کے اندر جا پہنچا، بالکل بوسیدہ مکان، اور اس اپنی ماں کو ساتھ لیا اور مکہ کے اندر پہنچایا۔ جب عرب کے اندر پہنچا، مکہ کے اندر پہنچا، اس کو روبرو جب کھڑا کیا گیا تو اس عرب نوجوان جو فوت ہو چکا تھا، اس کے ترکہ میں سے، اس کے مال میں سے 8 لاکھ ریال اس فلپائنی عورت کے حصے میں آئے، جو پاکستانی کم و بیش 2 کروڑ 16 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور قاضی نے حکم دیا کہ اس عورت کو حکومتی سطح پر عمرے کی ادائیگی کے بعد
دوبارہ پھر فلپائن کی طرف روانہ کیا جائے۔ اب آگے آئیے، یہ فلپائنی عورت 8 لاکھ ریال جو پاکستانی 2 کروڑ 16 لاکھ روپے بنتے یہ لے کر فلپائن پہنچے۔ جب فلپائن پہنچے تو اس کے خاوند نے، اسی عرب نوجوان نے جس کے ترکہ میں یہ حصہ لے کر آئی تھی، اس نے ایک اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا ہوا تھا۔ اس اللہ کی ولیہ نے یہ سارے ترکہ میں سے ملا ہوا حصہ جا کر ان مدارس والے بچوں پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے پر خرچ کر دیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرے، سال گزرے، اس فوت ہونے والے عرب نوجوان کا وہ بیٹا جو اس کو لے کر یہاں پر آیا تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا میں جاؤں، اس کی دیکھ بھال کروں، پوچھ پاچھ کروں، حال احوال دریافت کروں۔ جب یہ فلپائن کے اندر پہنچا اور اس نے وہ بوسیدہ مکان دیکھا جو پیسے ملنے سے پہلے تھا، پیسے ملنے کے بعد بھی اسی بوسیدہ حالت مکان کے اندر یہ فلپائنی عورت اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو اس بیٹے نے کہا اے اماں جان، آپ کو میرے ابا حضور کے ترکہ میں سے ایک بہت بڑی خطیر رقم ملی، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ ایک عالی شان بلڈنگ تیار کروا چکی ہو اور اس کے اندر امن سکون اطمینان سے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ ماں نے کہا ہاں بیٹا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ذرا آئیے میرے ساتھ چلیے۔ ایک جگہ پر گئے، وہاں پر بچے بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، دینی مسائل کے اندر مصروف تھے۔ فرمایا دیکھو یہ بچے اسلامی تعلیم اور ترویج کی اشاعت کے لیے کس قدر کوشاں، اور سامنے ایک بورڈ دکھایا گیا، اس بورڈ پر اس بچے کے والد مرحوم کا نام نامی اسم گرامی اس سے یہ بورڈ منسوب تھا۔ فرمایا اے میرا بیٹا، اگر میں بلڈنگ بنوانا چاہتی تو بنوا سکتی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے، میں نے اپنے خاوند سے، میں نے آپ کے والد سے محبت کا ثبوت ایسا دیا کہ قیامت تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکے گی۔ وہ ساری کی ساری خطیر رقم جو مجھے وافر مقدار میں ملی تھی، میں نے اسلام کی تعلیم اور ترویج کے لیے ان بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر خرچ کر دی، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب آپ کے والد محترم کی قبر کے اندر پہنچتا رہے، اور جب میں بھی دنیا سے جاؤں تو مجھے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ عطا کریں۔ وہ بیٹا روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس روانہ ہوا، اور یہاں پر آ کر اس نے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا، اور انہوں نے وہ رات جاگ کر گزاری، اللہ سے توبہ طیب ہوئے، اور اس ایک رات کے اندر انہوں نے چندہ جمع کیا، اور اتنی خطیر تعداد کے اندر رقم جمع کی جس کی تعداد 5 ملین ریال بنتی ہے۔ وہ 5 ملین ریال انہوں نے جمع کر کے اس فلپائنی عورت کے سپرد کیے کہ یہ ہماری طرف سے بھی اس کے اندر اس کا حصہ جو ہے وہ شامل کیجئے۔ تو میرے دوستو اور ناظرین و سامعین، یہ تھا میاں بیوی کی لازوال اور بے مثال محبت کی داستان۔ آج کل بھی میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جو محبت، مثالی محبت انہوں نے قائم کی، ہو سکتا ہے قیامت کی صبح تک اس قسم کی اور کوئی مثال داستان محبت قائم نہ کی جا سکے۔ آئیے ہم بھی اپنے زندگی کے اندر ایسا کوئی کام کر جائیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کام، وہ صدقہ جاریہ
جو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری قبر کے اندر اس کو راحت کا سامان بنائیں، اور اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے ہمیں کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔